اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرش و زمین پہ سما اسی خوشی کا ہے، یوم نزول آج مولا نکی کا ہے، پوتے کی ہے امامت تا حشر جہاں میں، افتخار صرف مولا نکی کا ہے۔ ناظرین، آج امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا دن، ہم آپ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور آئیے ہم آپ سب مل کے اسی مبارکباد کو شہداء معصومین اور خصوصاً اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے 10ویں امام علی نقی علیہ السلام نے تمام ائمہ تحرین کی طرح ایک رہبر اور ہادی بن کر آئے، اور انہوں نے بھی دوسرے تمام ائمہ کی طرح ظالم بادشاہوں کی حکومت کا دور دیکھا۔ یوں تو ہر عباسی خلیفہ جو ہے وہ اطرت رسول کا جانی دشمن رہا، لیکن 2 ایسے ظالم بادشاہ گزرے ہیں جو کی مثال نہیں ملتی، ایک تو ابو جعفر منصور اور دوسرا متوکل عباسی۔ یہ امیر المومنین علیہ السلام کے جانی دشمن تھے اور ان سے سخت عداوت رکھتے تھے، اس طرح کی کہ اپنے دربار میں ان لوگوں کو جگہ دیتے تھے جو اولاد فاطمہ کے خون کے پیاسے تھے۔ اور یہی متوکل عباسی جو تھا، یہ جب امام نقی علیہ السلام ہمارے وقت کے امام تھے، اس دور میں یہ ظالم حکمران حکومت کر رہا تھا۔ اسی نے حکم دیا تھا کہ قبر حسین علیہ السلام کو منہدم کر دیا جائے اور وہاں پہ حل چلا دیا جائے، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اس کی کوئی بھی تدبیر جو ہے وہ کارگر ثابت نہ ہوئی، اور اس نے پھر آخر تنگ آ کر روضہ حسین علیہ السلام پر جانے والے زائرین پر پابندی لگا دی۔ تمام ائمہ تحرین علم لدنی کے مالک ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے علم و حکمت لے کر کامل اور مکمل اس دنیا میں تشریف لائے۔ انہوں نے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کیا، ہمیشہ حکمت کی گفتگو کی، کبھی کسی کی توہین نہیں کی، ناشائستہ کلمات استعمال نہیں کیے، جیسا کہ امام علی نقی علیہ السلام کی سے ہمیں ملتا ہے۔ بیہودہ ان کا ارشاد ہے کہ بیہودہ مذاق احمقوں کی تفریح ہے اور جاہلوں کا ہنر ہے۔ بس آج انشاءاللہ تعالی ہمارا علم و ادب کے حوالے سے جو ٹاپک زبان کی حفاظت زبان، اس پہ آج گفتگو رہے گی، اور ہم انشاءاللہ اپنے ائمہ تحرین کے اخلاق کی روشنی میں، ان کے علم و ادب کی روشنی میں ہم اس سے علم اور حکمت کے جو انہوں نے ہمارے لیے نمونے چھوڑے ہیں ان پہ روشنی ڈالیں گے، ان سے اپنا محاسبہ کریں گے، اور وہ جو ہمارے اندر غلطیاں ہیں، جو ہم مسٹیکس ہم کرتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں، ان کو دور کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اس میں ایک بہت عظیم نعمت جو ہے وہ زبان ہے، جس کا ذکر پروردگار نے سورہ الرحمن میں اس زبان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، خلق الانسان علمہ البیان، کہ میں نے انسان کو خلق کیا اور پھر اس کو بولنا سکھایا۔ یعنی بیان
کا مطلب یہاں سے کہ اس کسی چیز سے پردے کا ہٹانا. تو زبان انسان کے باطن کی خبر دیتی ہے، اس کے دل کی ترجمان ہوتی ہے. کسی کو پہچاننے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، ان میں ایک زبان ہے. کہتے ہیں کہ زبان جو ہے وہ سارے پردوں کو ہٹا کر دل کے راز جو ہے وہ ظاہر کر دیتی ہے. انسان اپنا تعارف خود کراتا ہے اور کہتے ہیں کہ ایک ذریعہ جس سے وہ تعارف کراتا ہے وہ اس کی زبان ہے. اور امام محمد تقی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. بس آئیے آج کی گفتگو کو آگے بڑھائیں. میرے ساتھ موجود ہیں محترمہ سیدہ فرت حسین صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں. آج خوشحالی کا دن ہے اور آج ہم نے انہی کے جو اقوال ہیں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان سے بھی ہم اور باقی تمام ائمہ طاہرین کے اقوال سے ہم بھی کچھ سبق حاصل کر لیں. اور ہم اس کے لیے آپ کی خدمات چاہیں گے کہ آپ ہمیں گائیڈ کریں انشاءاللہ تعالی. تو پہلا سب سے جو پوائنٹ ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ جیسے کہ کہا گیا ہے کہ زبان جو ہے وہ ہمارے تعارف کا ذریعہ ہے، تو کیسے ہماری تعارف کا ذریعہ؟ جی نبیلہ بہن، آپ کی خدمت میں بھی امام علی نقی علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرتی ہوں کہ آج کا وہ پرمسرت و بسعادت دن ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلفاء میں سے 10ویں خلیفہ کی ولادت جو ہے وہ آج کا دن ہے، یعنی کہ 15 ذی الحج. اور امام علی نقی علیہ السلام کے حوالے سے جو موضوع سے ریلیٹڈ آپ نے کلمات اپنی زبان سے جاری فرمائے کہ جس میں امام نے زبان کے حوالے سے اس کی اہمیت کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نعمت تمہیں عطا کی ہے تو اس کا کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے، اور شکران نعمت ہر چیز کا ادا کرنا ہر انسان پر فرض ہے، اور شکر ادا کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ اس نعمت کا صحیح استعمال. جب ہم کسی نعمت کا صحیح استعمال کرتے ہیں جو اس نعمت کا حق ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اس نعمت کے ملنے پر. تو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ان نعمتوں میں ایک نعمت اور سورہ رحمان کی بہترین آیت کی رہنمائی بھی فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں حسن بیان عطا کیا، یعنی ہمیں جو ہے وہ نعمت عطا کی زبان کے ذریعے سے، جو کہ ہمیں گفتگو کا ہماری ذریعہ ہے اور ہمارا کمیونیکیشن کا ایک بہترین طریقہ ہے زبان کے ذریعے سے. لہٰذا اس زبان کی کچھ ہمارے اوپر حقوق عائد ہیں، کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں اس زبان کے حوالے سے کہ اللہ نے جو یہ نعمت ہمیں عطا کی ہے تو ہمیں اس کا کس طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. اس کے لیے قرآن نے بھی ہماری رہنمائی کی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار اور ان کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کے احادیث سے بھی ہماری رہنمائی ہوتی ہے. ائمہ علیہ السلام کے بہترین اقوال تاریخ کتب انسانی میں محفوظ ہے کہ جس سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے کہ زبان جو انسان کی شخصیت اور اس کے کردار کا آئینہ دار ہے. یعنی کہ جب انسان گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو اس کا تعارف کرواتی ہے، اس کی فکر کا، اس کی جو کہنا چاہیے کہ جو اس کا دل، اس کے دل کی تہ تک انسان جو ہے اس کی گفتگو سے پہنچ جاتا ہے کہ یہ کس فکر کا انسان ہے اور کردار کے حوالے سے کس بلندی یا کس پستی پر ہے. انسان اپنا تعارف زبان کے ذریعے سے کرواتا ہے اور ظاہر ہے کہ پھر اس کی ہمیں امپورٹنس، اور کیونکہ انسان اپنی ذات سے جو ہے وہ محبت کرتا ہے اور انسان کی میرے خیال سے یہی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ میں معاشرے میں بہترین شخصیت کے طور پہ لوگوں کے سامنے میرا ایک مقام ہو، مرتبہ ہو. اب یہ انسان کے اپنے علم و فکر کی بات ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی سوسائٹی میں اپنا مقام پیدا کرنا چاہتا ہے اور اس کی کوشش کرتا ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ علم کا وہ محتاج ہے، کیونکہ علم
جو ہے چونکہ ہمارا جو موضوع ہے وہ علم و ادب ہے، اور علم اور ادب کا جیسے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ لازم و ملزوم ہے کہ یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو کہ علم بغیر ادب کے نامکمل ہے اور ادب بغیر علم کے نامکمل ہے۔ کسی چیز کا جان لینا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس جاننے کے آداب سے بھی واقفیت نہ ہو، کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو علم ابلیس کے پاس بھی تھا اور علم ملائکہ کے پاس بھی تھا، مگر کیا تھا دونوں کے علم میں کیا فرق تھا؟ ایک علم نے اطاعت سکھائی اور ایک علم نے نافرمانی سکھائی۔ تو اب اس میں کیا ہے، کس چیز نے کیا کمی تھی اس علم میں کہ جس نے نافرمانی سکھائی؟ وہ ادب اور آداب، کہ جو کہ علم کے آ جانے کے بعد انسان کے اندر جو اپنے رب کی معرفت پیدا ہوتی ہے تو وہ معرفت اس کے اندر اطاعت پیدا کرتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مطلب بزرگی پیدا کرتی ہے کہ وہ اپنے رب کے حکم پہ سر تسلیم کو خم کرتا ہے۔ تو ایک ابتدا ہی سے ہم کو ایک معیار مل گیا ہے کہ صرف علم کا آ جاننا کافی نہیں ہے، بلکہ اس جاننے کے ساتھ ساتھ اس علم کے آداب بھی جاننے چاہیے کہ جو تمہارے لیے مفید ہو، ورنہ علم جو ہے فقط اگر علم ہے تو وہ انسان کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہوتا ہے، مگر اگر علم ادب کے ساتھ ہے تو اس میں انسان ظاہر ہے کہ اس کے اندر اخلاق، وہ علم جو ہے اس کے لیے مفید ہوتا ہے اور اس کی شخصیت کو نکھارتا ہے۔ جہاں ادب ہے وہاں دیکھیں ایک پرسنالٹی ہوتی ہے نا، ایک گریسفل شخصیت ہوتی ہے کہ دنیا خود بخود کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، دنیا خود بخود اس کی تعظیم، اس کی رسپیکٹ کرتی ہے، کیونکہ اس کے علم میں وہ کہنا چاہیے کہ بزرگی نظر آتی ہے۔ تو یہ جو علم حاصل کرنے کی جو سورس ہے علم و ادب کے لیے، تو اس کا جو ہم اس علم کا استعمال مختلف طریقے سے ہم کرتے ہیں، اور وہ جو سب سے بہترین طریقہ اپنے علم کے استعمال کا وہ کیا ہے؟ زبان ہے، جس زبان کے ذریعے سے ہم اپنے علم میں اضافہ بھی کرتے ہیں اور اپنے علم کو عملی جامہ پہناتے ہیں، یعنی کردار میں اس علم کو، اس نالج کو جو ادب کے ساتھ ہوتی ہے منتقل کرتے ہیں۔ اس لیے زبان کا ایک بہت ہی اہم رول ہے انسان کی شخصیت میں بزرگی لانے کے لیے یا انسان کو پست کرنے میں۔ زبان کا رول بہت ہی امپورٹنٹ ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس کے حوالے سے معلومات ہونی چاہیے کہ بس فقط بولنا نہیں ہے، فقط گفتار نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ ہمیں صلاحیت عطا کی ہے تو اس صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے اس کو کنسٹرکٹیو کاموں میں اور بہترین طریقے سے اس صلاحیت کو استعمال کرنے کے طریقہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ جو تمہاری شخصیت کو کمال تک پہنچا سکتا ہے، تم کو رفت عطا ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے اس زبان کا صحیح استعمال جو ہے انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ بے شک مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے، معاذ بن جبل، اس نے دریافت کیا کہ کیا ہمارے بولنے کا ہم سے حساب لیا جائے گا؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، کیا زبان کی چنی ہوئی چیز کے علاوہ کوئی لوگ جہنم میں جا سکیں گے کہ نہیں؟ کہ مطلب یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو جہنم میں پہنچا دی گئی، اور یہی وہ چیز ہے جو کہ انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے۔ بالکل، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل ہے کہ جس کے بجا لانے سے انسان اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے، تو کیا وجہ ہے جو انسان جہنم کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے؟ تو رسول نے فرمایا کہ وہ تمہارے جسم کے اعضاء میں وہ زبان ہے کہ جس کی وجہ سے انسان سب سے زیادہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے۔ باقی تمام جو اعضائے جسمانی ہیں اس میں زبان ہے کہ جو سب سے زیادہ
جو ہے یہ زبان ذریعہ بنے گی، وجہ بنے گی عذاب جہنم کا مزہ چکھنے میں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ یہ کتنا ہمیں اس کو وہ نہیں لینا چاہیے کہ بس خالی گفتگو کرنا ہے، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس پر ہمیں بہت ہی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے فکر کرو، پہلے سوچو، اس کے بعد اپنی زبان کو جنبش دو۔ یعنی کہ زبان کے اوپر اگر فکر کے پہرے لگے ہوتے ہیں تو وہ زبان جب گفتگو کرتی ہے تو وہ نپی تلو گفتگو ہوتی ہے، شائستہ گفتگو ہوتی ہے، وہ ایسی گفتگو ہوتی ہے جو کہ ناروا نہیں ہوتی ہے، جو کہ انسان کو پستی کی طرف لے کر نہیں جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ زبان وہ اعضاء ہے جسم کا کہ جس کی وجہ سے انسان جو ہے سب سے زیادہ گناہ اس اعضاء کے ذریعے سے سرزد ہوتے ہیں۔ ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں، انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک علم و ادب کے حوالے سے ہم حفاظت زبان پہ گفتگو کریں، اور اس کے حوالے سے ہم نے جو محترمہ فیض صاحبہ نے بھی ابھی تک انٹروڈکشن دیا کہ زبان کیسے انسان کو جنت میں پہنچانے کا باعث بنتی ہے اور یہی انسان کو جہنم میں پہنچانے کا باعث بنتی ہے، اور انسان کی زبان جو ہوتی ہے وہ انسان کی ترجمان ہوتی ہیں، اس کے رازوں کو فاش کرتی ہے، دل سے پردوں کو ہٹا کے اس کے جو دل کی جو اندر کی حقیقتیں ہیں یا ان کے راز ہیں، جو اندر کی اس کے دل میں چھپی ہوئی چیزیں، ان سب کو ظاہر اور آشکار کرتی ہے۔ ناظرین اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے بتاتی چلوں کہ ہماری فون لائنز کھلی ہیں، اور ہم چاہیں گے کہ آج آپ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں ضرور شرکت فرمائیں، کیونکہ یہ بھی ایک ایسا ٹاپک ہے کیونکہ اس کے حوالے سے کبھی کبھی ہم کنفیوز بھی ہوتے ہیں کہ کچھ ایسے جگہوں پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ اگر گفتگو کریں تو یہ نہ ہو کہ گفتگو جو ہے وہ غیبت کہلائے، یا یہ نہ ہو کہ ہماری گفتگو جو ہے اس کی وجہ سے ہم اس کا عذاب کے مستحق نہ ہو جائیں، کیونکہ وہ ایک سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جس میں ہم انوالو ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم اس گفتگو کو روک لیتے ہیں، حالانکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ گفتگو ہمارے لیے وہاں پہ کرنا بہتر ہی ہو۔ تو ایسے کوئی بھی کنفیوژن ہو، کوئی بھی ایسی سچویشنز ہوں، ہم چاہیں گے آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ محترمہ فیض صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اس پہ بہترین طرح سے آپ کی اصلاح انشاءاللہ کر سکیں گی۔ تو ہماری ٹیلی فون لائنز نمبر جو ہیں، ٹیلی فون نمبرز وہ اسکرین پر آ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ای میل کے ذریعے بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں، feedback@hidayat.tv۔ جی آگے بڑھتے ہیں اپنی گفتگو کو بڑھاتے ہوئے۔ کہتے ہیں علم اخلاق کے جو ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہر چیز کے لیے ایک آفت ہے، زبان کے لیے بھی کچھ آفتیں بتائی گئی ہیں، اور غالباً انہوں نے 20 قسم کی آفتیں لکھی کہ اگر یہ زبان اس طرح کے کام انجام دیتی رہے گی تو وہ انسان کے لیے آفت کا باعث بنے گا۔ سب سے پہلا جو پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ بے فائدہ گفتگو کرنا، بے فائدہ بات کہنا۔ تو میں چاہوں گی کہ اس پہ آپ اگر روشنی ڈالی کہ کون سی چیزیں بے فائدہ کہلاتی ہیں۔ جی نبیلہ بہن، بے فائدہ بے مقصد گفتگو جو ہے وہ انسان کو پستی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور وہ جو سننے والا ہے اس کو مس گائیڈ کر سکتی ہے۔ تو وہ فقط جو بول رہا ہے وہی گناہ گار نہیں ہوتا، سننے والا بھی اس کی بے فائدہ گفتگو میں، کہوں کہ جیسے فار ایگزامپل ہم گفتگو کر رہے ہیں کسی تیسرے شخص کی، اس کے حوالے سے کوئی ہم غیبت کر رہے ہیں، کوئی ہم ایسے جس میں کوئی اصلاح نہیں ہے، یعنی کہ ہم اس سے کچھ سیکھ رہے نہیں سوائے اس کے کہ ہم عذاب الہی کے مستحق ہو رہے ہیں، اور اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم جب کسی کی ہم برائی کرتے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم کسی کی توہین کر رہے ہیں یا ہم کسی کے بارے میں غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں تو اس سے ہماری کوئی عزت افزائی ہوگی، کچھ ہماری حیثیت جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔
نہیں، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں جب انسان دوسروں کی توہین کرتا ہے تو وہ دوسروں کی توہین نہیں کر رہا ہے بلکہ خود اپنی توہین کر رہا ہے. جب وہ دوسروں کی عیب جوئی کر رہا ہے تو وہ دوسروں کی عیب جوئی نہیں ہے، خود وہ اپنی عیب جوئی کر رہا ہے، یعنی خود اپنے عیب لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ اس کے اندر اتنی زیادہ نفاق ہے، کیونکہ بد کلامی اور ناروا گفتگو کے اثرات ہیں. انسان کی شخصیت میں اس کے اثرات ہوتے ہیں. جو بھی ہم عمل بجا لاتے ہیں اس ہر عمل میں ہمارے خیر و شر ہوتا ہے، اور جو خیر اعمال ہیں اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں جو ہماری زندگی پڑھتے ہیں، اور بد اعمال جو ہیں وہ بھی جو شر کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں وہ بھی ہماری زندگی پہ اثرات ہوتے ہیں. جو اچھے اثرات ہیں، اچھی گفتگو کے اثرات ہیں، وہ ہمارے لیے مفید ہیں. جو بری گفتگو کے اثرات ہیں وہ ہمارے لیے شدید نقصان دہ ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ علیہ السلام نے اس ناروا گفتگو، بد اخلاقی اور بد کلامی کے حوالے سے اس کے جو نقصانات بیان کیے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جو بد کلامی کرتا ہے، جس کی زبان ناروا زبان ہے، وہ شخص جنت اس کے اوپر حرام قرار دے دی گئی. اب آپ یہ سوچیے کہ اس سے شدید عذاب اور کوئی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں آپ کیا کہیں گے بے فائدہ گفتگو میں کیا آتا ہے؟ بے فائدہ گفتگو کیا مثال وہ کہ بھئی اس کا یہ ہے کہ جس سے آپ کچھ سیکھ نہ رہے ہوں، جس سے آپ کی کوئی اصلاح نہیں ہو رہی ہو، یعنی کہ جو کہ بے فائدہ، لفظی بے فائدہ، جس میں آپ کا کوئی فائدہ نہ ہو، آپ اس سے کچھ گین نہیں کر رہے ہیں، آپ کی کوئی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، آپ اس سے کوئی رہنمائی حاصل نہیں کر رہے، تو وہ ظاہر ہے کہ بے فائدہ گفتگو ہے نا. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کسی کے کو فار ایگزامپل آپ کسی کی توہین کرتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، آپ کسی کو جب گالی دے رہے ہیں تو وہ گالی دینے سے آپ کو کیا، اس کا کیا اجر مل رہا ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کا کیا اجر مل رہا ہے. دیکھیں نا، برائی سے اجتناب کرنا، بری چیز سے اجتناب کرنا، وہ تو عمل خیر ہے کہ اگر کوئی بد عمل ہے تو آپ اس سے اپنے آپ کو بچائیں، اس سے آپ برات کر رہے ہیں کہ ہم اس سے ہماری دوستی نہیں ہے، ہم اس کے آئیڈیاز سے اور اس کی فکر سے ہم جو ہے وہ اتفاق نہیں کرتے ہیں. یہ جو چیز ہے یہ آپ کو فائدہ پہنچا رہی ہے کہ آپ کسی برائی کو نوٹس کر رہے ہیں اور آپ اس سے اپنے آپ کو برات کر رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. تو یہ تو مگر ایسی گفتگو کہ آپ بیٹھے محفل میں کسی کا جوک بنا رہے ہیں، کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں، کسی کی توہین کر رہے ہیں، تو اس سے آپ کیا گین کر رہے ہیں؟ مجھے بتائیے کہ آپ کو اس سے، کسی کا مذاق اڑانے سے، کسی کے ہنسی اڑانے سے آپ کو کیا اجر اس کا ملے گا؟ سوائے اس کے سننے والا بھی اس میں گنہگار ہو رہا ہے. بالکل. جو اس مذاق کو، ظاہر ہے جب ہم کسی کی بات کو سن رہے ہیں تو ہم اس کو انکریج کر رہے ہیں. یا تو یہ ہے کہ کوئی اگر مذاق کر رہا ہے تو آپ وہیں پر اس کی اصلاح کریں، کہ نائس وے میں اس کی اصلاح کریں کہ دیکھیں یہ بات جو ہے، اس سے بہتر ہے کہ اس ٹائم کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کوئی طویل عمر عطا نہیں کی، کوئی طویل وقت نہیں ہے، بہت یہ زندگی بہت ہی مختصر جو ہے وہ زندگی ہے، تو اس کے ایک ایک لمحہ بہت ہی قیمتی ہے. ایک ایک لمحہ جو ہے اس میں مقصد ہے، ہر سانس ہماری جو ہے با مقصد ہے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ خود سورہ زاریات میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے جن و انس کو نہیں خلق کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. تو عبادت 24 آورز ہے، اور وہ کس طریقے سے، اسی طریقے سے اپنے اعضاء و جوارح کا صحیح استعمال، یہ بھی عبادت میں شامل ہے. اور ہم جب اس طریقے سے اپنی اس اعضاء کا غلط استعمال کرتے ہیں تو وہ جو ویلیوبل، جو قیمتی وقت ہے کہ جو ہمیں اللہ کی اطاعت اور اس کی عبادت میں گزارنا ہے، وہ ہم ضائع کر رہے ہیں. اس وقت کو ہم جو ہے وہ ویلیو نہیں کر رہے ہیں. بے مقصد گفتگو میں اس لمحات کو ہم نے ضائع کر دیا. اب انہی لمحات کو ہم چاہ رہے ہیں، گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ کنسٹرکٹیو وے میں ہم اپنی زبان کا استعمال کریں. وہی جو ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں یا اس کی مزاح کر رہے ہیں کہ بس فار فن، یہ فن نہیں ہے. یہ فن اس وقت فن ہوگا جب تمہیں آخرت میں بھی اس گفتگو میں کچھ ثمر ملے.
کیونکہ ہمیں ہر ایک ایک پل کا حساب دینا ہوگا. ایک ایک پل کا حساب تو وہ دینا, جو ایک ایک کلمے کا حساب دینا. ہم نہیں ریئلائز کرتے کہ ہماری زبان سے جو آواز نکلتی ہے, جو گفتگو نکلتی ہے, وہ سب ریکارڈ ہو رہی ہے. یہ جو ہوا ہے, اس کے میں اللہ تعالیٰ نے وہ خاصیت رکھی ہے کہ جب تک دنیا جب سے بنی ہے اور آخر دم تک جو بھی گفتگو جس زبان میں بھی یہ ساری ریکارڈ ہو رہی ہے. اور روز محشر جب انسان انکار کرے گا تو یہ زبان گواہ بنے گی اور وہ ساری ریکارڈنگ سامنے اس کے آ جائے گی. پھر وہ اس بات سے انکار نہیں کر سکے کہ فلاں لمحے نہیں, میں وہ کہتے ہیں نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میرا یہ مقصد نہیں تھا, میرا یہ کہنا نہیں تھا, میرے یہ جملے نہیں ہیں, وہ ڈینائی کرے گا اور اللہ اسی کی آواز کو اس کے سامنے ظاہر کر دے گا. تو پھر اس کے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہوگی. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری ہر گفتگو ٹیپ ہو رہی ہے, بے شک ہر گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے. لہٰذا ہمیں اپنی گفتگو میں شائستگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی گفتگو میں ادب اور لحاظ پیدا کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم جو ہے ہماری جو آواز, ہماری جو گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہے تو روز محشر بارگاہ رب العزت میں ہمیں خسارے کا, ندامت کا, شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے. ہمیں کوئی ایسے نازیبا الفاظ یا کلمات ادا نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کہ دوسرے کو شرمندگی کا احساس ہو. یہ چاہے ہماری نیت اس میں مطلب کہ اس لحاظ سے تبھی ائمہ طاہرین نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ ہر لفظ جو بھی ہم ادا کریں اپنی زبان سے اس کو سوچ کے ناپ تول کے ادا کریں کہ وہ ایک تو اس وقت کی مناسبت سے ہو اور دوسرا یہ کہ اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو رہی ہو. تو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ریئلائز نہیں کرتے ہیں, کچھ باتیں کہہ جاتے ہیں, اگر اس کا کہنے والے کا مطلب نہیں تھا وہ برا, لیکن دوسرے کے اس میں دل آزاری ہوئی, دوسرے نے اس کو فیل کیا, تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں, لا علمی میں اگر کوئی عمل سرزد ہوتا ہے تو اس کی تو معافی ہے, مگر یہ بات جو ہے نا وہ میں اس کو اس طریقے سے واضح کروں گی کہ ہم بہت سے اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ آئی ڈیڈنٹ مین اٹ, ہے نا, ہمارا یہ مقصد نہیں تھا, ہمارا یہ تھوڑی تھا کہ ان کو ناراحت کرنا, ہم نے تو بس ایسے ہی جنرلی یہ گفتگو کر دی. تو یہ کوئی اس طریقے سے ہماری جو ہے نا وہ نجات نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ معاف کر دیے جائیں گے. نہیں, اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ تم پہلے سوچو, پہلے فکر کرو, جب تم گفتگو کرو تو سوچو جو تم بات کر رہے ہو وہ مجھے کرنی چاہیے, یہ مناسب وقت ہے, مجھے یہ جملے, یعنی کہ جب تم ارادہ کرتے ہو گفتگو کو تو الفاظوں کا جو سلیکشن ہے وہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کس قسم کے الفاظوں کا تمہیں انتخاب کرنا ہے. یعنی کہ گفتگو کرنا بھی ایک عمل ہے اور ہر عمل کے لیے کچھ اصول ہیں, کچھ قاعدے اور قرینے ہیں. جس طریقے سے عبادات ہیں ان کے اصول ہیں, ان کے طریقے ہیں. ہم اپنی مرضی سے بے ڈھب طریقے سے نہیں عبادت کر سکتے, اس کے قوانین ہیں, اصول ہیں, کس طریقے سے ہمیں ان تمام قوانین کو ہم جب فالو کریں گے تب وہ شکل عبادت کے اختیار کی کرے گی. تو اسی طریقے سے یہ جو گفتار ہم کرتے ہیں, یہ گفتگو ہم کرتے ہیں, اس کے بھی قاعدے اور قرینے ہیں کہ جب تم گفتگو کرو تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے تو اس نعمت کا استعمال کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ کس طریقے سے گفتگو کرو. جیسے بچوں کی تربیت کے حوالے سے گفتگو کرو, جب ان کی تربیت کر رہے ہو تو تمہاری گفتگو میں, تمہاری زبان میں شائستگی ہونی چاہیے, نرمی ہونی چاہیے, محبت ہونی چاہیے, جو تمہاری زبان میں وہ تاثیر پیدا کرے کہ جس کا دوسرے پر اثر ہو. اب آپ یہ دیکھیے کہ جب سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حضرت موسیٰ سے کہ جاؤ فرعون کی اصلاح کرو, ہے نا, فرعون کی ہدایت کرو. کون ہے فرعون؟ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا, یعنی کتنا بڑا گناہ گار ہے, کتنا پست انسان ہے. اس سے زیادہ کوئی پست ہو سکتا ہے کہ جو خدائی کا دعویٰ کر دے ہے, تو اس سے زیادہ پستی تو اور کوئی ہو نہیں سکتی ہے نا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے, موسیٰ جاؤ ان کی ہدایت کرو, مگر تمہاری گفتگو شائستہ ہونی چاہیے, نرم ہونی چاہیے, تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے اور
سرکشی سے اپنے آپ کو خسارے سے بچا لے. یعنی کہ تم نصیحت کرو پسترین ان مخلوق کو، اللہ کی پسترین مخلوق فرعون، مگر اس سے بھی جب تم گفتگو کر رہے ہو تو شائستہ گفتگو. جائے کہ ہم اپنے ارد گرد کے اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، ہم تو ان کو تو لیتے ہی نہیں ہیں نا. بیوی کے ساتھ ایڈریس کریں گے روڈلی، ہم ان کے سرپرست ہیں، ہم ان کے جو ہے حاکم ہیں، لہٰذا ہمارا حق بنتا ہے کہ جس طریقے سے چاہیں ان کی تذلیل کریں. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حق نہیں دیا ہے. زبان کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے اصول اور قوانین ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی جو کہ امام کے ساتھ بہت صحبت میں رہتے تھے، امام کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا تھا. ایک مرتبہ امام کے ساتھ جا رہے تھے اور ان صحابی کا اس شخص کا غلام ان کے ساتھ تھا. اب غلام تو ہے نا، غلام ان کے ساتھ تھا. اب اس شخص نے دیکھا کہ غلام ان کے پیچھے پیچھے نہیں آ رہا. 2-3 دفعہ دیکھا اور وہ غلام ان کو نظر نہیں آیا. جب چوتھی مرتبہ نظر پڑی تو غلام نظر آیا تو انہوں نے اس کے ساتھ تند لہجے میں گفتگو کی اور ان کی گفتگو میں نازیبا کلمات تھے. جیسے ہی امام نے یہ گفتگو سنی، فوراً آپ نے کہا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں میری صحبت نصیب ہو. میں سمجھتا تھا تم متقی اور پرہیزگار ہو، مگر تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں میری صحبت نصیب ہو. تو اس نے فوراً امام کی خدمت میں عذر پیش کیا، ریزن پیش کیا کہ یا ابن رسول اللہ، میں نے جو یہ بد کلامی کی، یعنی کہ اس غلام کی ماں کی شان میں کوئی نازیبہ کلمات اس کی زبان سے جاری ہوئے، تو اس نے کہا کہ میں نے جو یہ گفتگو کی اس کی ماں تو مسلمان بھی نہیں ہے، کافرہ ہے. تو امام نے فرمایا کہ ہم کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی انسان کی، چاہے اس کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، اس کو گالی دے، اس کے ساتھ نازیبہ کلمات سے اس کو مخاطب کرے. امام نے فوراً اس کو اپنی بارگاہ سے دور کر دیا. تو اس نے معذرت چاہی اور اس نے معافی مانگی اور غلام کو اس کفارے کی صورت میں آزاد کیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ امام جو ہے وہ اتنا سا ایک جملہ جو آپ نے نازیبہ کلمہ اپنی زبان سے جاری کیا، امام اس کو اپنی صحابیت کی صف سے نکال باہر کرتے ہیں. اور ہم تو دن میں، ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دن میں کتنی مرتبہ گھر میں اٹھتے بیٹھتے انسان کسی کے ساتھ اونچا نیچا بول لیتا ہے. یعنی کہ وہ تو غلام کے لیے برداشت نہیں کیا امام نے. جائے کہ ہم اپنے ریلیشنز میں اپنی اولاد کے ساتھ، والدین کے ساتھ، زوجہ کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ ہم کوئی اس طریقے ناشائستہ گفتگو، ہمارے یہاں کس طریقے سے بیویوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے، کس حقیر طریقے سے ان کو جو ہے وہ ان کو مخاطب کیا جاتا ہے، جیسے کہ وہ آپ کی غلام ہیں، سلیو ہیں آپ کی، اس طریقے سے. اسی طریقے سے بعض جگہ بیویاں شوہر کی عزت نہیں کرتی ہیں، ان کو جو ہے مطلب کہ بے احترامی سے ان کو مخاطب کرتی ہیں. اولاد کے ساتھ جس رویے سے کہ گفتگو ہوتی ہے، گالی سے گفتگو اسٹارٹ کرتے ہیں پیرنٹس. بعض اوقات اتنی غلط زبان اپنی اولاد کے ساتھ وہ استعمال کرتے ہیں کہ جو کہ خود پھر وہ اولاد اسی زبان کی عادی ہو جاتی ہے. وہ سمجھتی یہی انداز گفتگو ہے ہمیں اسی. تو پھر ہم فقط خود گناہ گار نہیں ہیں، ایک نسل کو ہم نے وہ تربیت کر دی، وہ نازیبہ آداب سکھا دیے ہیں کہ جو ہمارے لیے ثواب جس طرح جاریہ ہوتا ہے، اس طرح جو ہے گناہ جاریہ ہم اس انداز سے اپنے لیے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. اسی طرح سے اسی حوالے سے 1-2 اور پوائنٹس جن کی طرف ہم اشارہ کرنے چاہیں گے کہ شاید ہم کانشیس نہ ہوں، ہم گفتگو میں یہ چیزیں بھی کر جاتے ہیں کہ کسی کے اوپر کسی کی غیبت کرنا. یہ تو ہم نے ابھی شاید اس پہ بھی ڈسکس کریں گے کہ غیبت میں کیا کس طرح کے چیزیں آتی ہیں، کہ کون کون سی چیزیں غیبت کہلاتی ہیں اور کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ غیبت میں نہیں آتی ہیں. تو میں چاہوں گی کہ اگر اس پہ بھی آپ تھوڑی سی گفتگو فرما دیں کہ کیونکہ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی غیبت نہیں ہے. کوئی اگر دوسرا اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی کرے تو کہتے ہیں غیبت نہیں ہے. یہ باتیں تو ہم اس کے منہ پہ بھی کرنے کو تیار ہیں.
تیار ہونا اور بات ہے اور کرنا اور بات ہے. یعنی کہ اگر آپ اس کے منہ پہ تیار ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اپنے کو اس غیبت سے بچا لیں اور اس کے منہ پر جو بھی آپ کی فیلنگ ہے اس کے منہ پہ زیبا طریقے سے کہ اگر آپ سمجھ رہی ہیں کہ اس کے اندر کوئی خرابی ہے اور آپ بہت محبت رکھتی ہیں اس سے، چاہتی ہیں اس کی وہ خرابی اس سے دور ہو جائے، تو احسن طریقے سے آپ ڈائریکٹ اس سے بات کریں گی تو یہ پھر غیبت نہیں ہے. مگر آپ اگر کسی اور سے کہہ رہی ہیں اور اس کو یہ کہیں کہ ہم اس سے بھی کہہ سکتے ہیں تو بھی یہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ کی جان بچ جائے گی کہ یہ غیبت نہیں ہے، یہ تو ان کے سامنے بھی یہ بات کر سکتی ہے. نہیں، اگر آپ ان کے سامنے یہ بات کر سکتی ہیں تو آپ کسی اور سے یہ بات کریں گی نہیں، ہے نا. اس سے بات کریے کہ جس سے آپ کو ایشو ہے، جس سے آپ کو پرابلم ہے، جس کی مطلب کہ آپ جس کی عمل کو یا گفتگو کو یا جو بھی چیز ہے اس کو برا سمجھتی ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ اس شخص سے ڈائریکٹ بات کریں. تو یہ پتہ چلے گا کہ ہاں بھائی آپ کی نیت پیور تھی، خالصتاً نیت تھی، اور آپ کو اس کے اندر یہ برائی جو ہے بری لگی ہے تو آپ نے اس سے اس بات کو کہا ہے. پھر دوسری چیز کہ ہم جو ہیں وہ جب غیبت کرتے ہیں کسی کی اور ہم پھر اس کو جسٹیفائی بھی کرتے ہیں کہ یہ زمانے کو اس کی اطلاع ہے، اگر ہم نے کیا تو یہ چیز بھی ہمیں حق نہیں ہے. زمانے کو اطلاع ہو بے شک، مگر آپ اس کے عیب کا اعلان کر کے اور اس کو جو ہے وہ کہنے ہائی لائٹ کر رہے ہیں، تو یہ بھی آپ کو حق نہیں ہے کہ اگر کوئی عیب کسی کے اندر ہے اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہے اور آپ جو ہیں وہ پھر اس کو کہتی ہیں کہ یہ تو اس کے اندر برائی ہے، تو جب سب کو پتہ ہے تو پھر آپ کو اس کو بتانے کی کیا ضرورت. تو اس کی طرف بھی ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اگر کوئی بات پبلک میں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اور لوگوں کو بھی اس کی نشاندہی کر رہے ہیں اور اس گناہ کا ہم پرچار کر رہے ہیں یا اس برائی کا ہم پرچار کر رہے ہیں. ایک اور گناہ ہم کہہ دیں جو زبان سے سرزد ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی کا راز جا کے کسی کے پاس بیان کرنا. کسی نے آپ سے کانفیڈنس میں کوئی بھی بات کہی ہے اور بے شک وہ نہیں، اس نے یہ الفاظ نہیں کہے کہ میں دیکھو میری بات جو ہے وہ کسی سے جا کے بیان نہ کرنا، لیکن کسی نے، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف میرے ساتھ وہ اپنی ایک پرسنل بات جو ہے وہ شیئر کی ہے، تو پھر بھی اس کا ہم پہ حق ہے کہ ہم کسی سے نہ جا کے کریں. دیکھیں، اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی بات شیئر کرتا ہے، چاہے وہ یہ مت کہے کہ آپ یہ بات کسی سے مت کہیے، مگر جب آپ کسی کی بات شیئر کر رہے ہیں تو آپ آٹومیٹکلی اس کے امین ہو گئے، اس کی بات کے امین ہو گئے ہیں. تو آپ کو یہ بالکل حق نہیں ہے اخلاقی طور پہ کہ آپ اس کی وہ گفتگو کو کسی دوسرے پہ سے جا کر کہیں، چاہے وہ نہ بھی کہے. اور اگر وہ کہہ دیتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر تو وہ بہت ہی سخت اس میں آ جاتا ہے، کنڈیشن اگر اس نے لگا دی ہے. تو یہ اخلاقی ایک رویہ ہے کہ جو انسان اگر اس نے کہا ہے، نہیں بھی کہا ہے کہ آپ یہ بات کسی سے مت کہیے گا، تو بھی یہ آپ کا اخلاقی فرض ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب انسان کی تعریف بیان کرتا ہے تو اس کا کیا ہے کہ ایک تو دیندار ہونا چاہیے، با اخلاق ہونا چاہیے اور امین ہونا چاہیے. یہ 3 خصوصیات ہیں جو کہ مومن کے حوالے سے بیان فرمائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنے اندر ان 3 خصوصیات کو پیدا کرتا ہے. ایک تو دین کی معرفت اس کو ہو، دوسرے اس کے اندر اخلاق ہو، اور تیسرے اس کے وہ امانت دار ہو، اس کے اندر وہ امین ہو. تو پھر انسان ظاہر ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم نگاہ قدرت میں مکرم ہوں، محترم ہوں، اور اللہ ہمیں سوسائٹی میں عزت عطا کرے، تو اس عزت کو پانے کے لیے ہمیں کچھ ایفرٹ کرنا ہے، کچھ عمل بجا لانا ہے کہ اللہ ہمیں وہ عزت عطا کرے. ایک اور مثال کہ اگر تو آپ کا مطلب ہے کہ گویا اگر کسی نے جا کے کسی کا راز فاش کیا یا کسی کو جا کے اس کی بات بتائی تو یہ امانت میں خیانت میں جی بے شک کہ اس کے پاس اس کی امانت ہے. ایک مثال جیسے عام طور پہ ہوتا ہے کہ
اگر لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے سسرال والوں کی باتیں جا کے اگر اپنے گھر بتائیں تو یہ بھی امانت میں خیانت ہوگا، آپ سمجھتی ہیں؟ جی بے شک. دیکھیے نا، ہر وہ عمل، ہر وہ گفتگو جو کہ فساد پیدا کر سکتی ہے، جو کہ دلوں میں رنجشیں پیدا کر سکتی ہے. دیکھیں نا، ناروا گفتگو کیا ہے؟ وہ کہ جو برداشت نہ کر سکے کوئی، وہ کہ جو کہ آپ کے اندر انتشار پیدا کرے، آپ کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرے، آپ کے رنجشیں پیدا ہوں. تو ظاہر ہے کہ وہ جو ریئیکشن، وہ سوچ یہ آپ نے پرووائڈ کی نا. اب کسی کے اندر رنجش ہے، کسی کے لیے ڈسارٹیڈ ہو گیا، کسی کی بات مطلب کہ اس کے دل میں اس کی قدر و قیمت کم ہو گئی، تو یہ آپ کی اس میں عمل آ گیا کہ آپ نے اس کے اندر یہ فکر پیدا کی. یا ان کے گھر کے کوئی جیسے اب ایک طریقہ ہے ان کے گھر کا، وہ نہیں چاہتے کہ باہر لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم گھر میں ایسے رہ رہے ہیں، یا کچھ اس طرح سے بھی لوگوں کو جا کے آگاہ کرنا، تو یہ بھی بالکل بد اخلاقی میں شامل ہے. اس کا گناہ ہے. جی جی، یہ عمل جو یا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ شوہر کے جو راز ہیں، شوہر نے کانفیڈنس میں کوئی بات کی ہے تو وہ بھی جا کے ہم لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، یا اس طرح. نہیں بالکل، یہی میں نے کہا نا کہ کیا نام ہے، جو شوہر کی ہر بات ازدواج کے حوالے سے جو بھی کنڈیشن ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ائمہ علیہ السلام نے بھی جو کوالٹی بیان فرمائی ہے کہ انسان ایک تو دیکھتا ہے ظاہری دنیا کے لیے، بعض چیزوں کو دیکھتا ہے کہ بھئی ہمارا لائف پارٹنر ایسا ہو، اتنی تعلیم ہو، یہ خاندان ہو، اتنا پیسہ ہو. یہ کوئی اس میں حرج نہیں ہے کہ آپ اپنی ظاہری چیزوں کو بھی فوکس کریں، مگر نہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی باطنی چیزوں کو بھی فوکس کرنا ہے جو کہ اس دنیا میں کامیابی کا سبب بنے. جیسے اس دنیا کی کامیابی اور خوشحال زندگی، کمفرٹیبل لائف کے لیے ہم ان چیزوں کو فوکس کرتے ہیں، تو وہاں کی بھی تو کمفرٹیبل لائف کے بارے میں ہمیں سوچنا زیادہ ضروری ہے، وہ اہم ہے، وہ لائف زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اس کے لیے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوالٹی آپ کو اپنے لائف پارٹنر میں دیکھنی چاہیے، ایک تو تقویٰ دیکھنا چاہیے، دوسرے اس کا اخلاق دیکھنا چاہیے، اور تیسرے وہ امانت دار ہو. یہ کنڈیشن جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ یہ کوالٹی، یہ خصوصیات آپ کو اپنے لائف پارٹنر میں ڈھونڈنی چاہیے. اب اگر امانت دار کی صفت ہونی چاہیے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کس لیے؟ وہ اسی لیے نا کہ جب آپ ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے کی لباس ہو جاتے ہیں تو پھر آپ، لباس کیا ہے؟ لباس وہ ہے کہ جو آپ کو عزت اور وقار عطا کرتا ہے، بے شک، جو آپ کے عیوب کو چھپاتا ہے. لباس ہے نا جو آپ کو سرد اور گرم میں پروٹیکٹ کرتا ہے. تو جب آپ لباس بنتے ہیں ایک دوسرے کا تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے اندر یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ آپ اس کے عیبوں کو چھپائیں، اس کی رازوں کی امین ہوں، حفاظت کریں. اسی کی مثال ہمیں قرآن مجید میں بھی رسول خدا کے حوالے سے ملتی ہے کہ ان کی زوجہ نے جو ہے راز فاش کیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تم یہ اس قابل نہیں ہے کہ تم ان سے اپنے رشتے کو جو ہے وہ کنٹینیو کرو. تمہارے لیے اور بے شمار میں ایسی نیک پاک دامن عورتیں بتا سکتا ہوں کہ جو کہ ہر لحاظ سے تمہارے قابل ہے. مگر یہ کہ ظاہر ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ زمانے کی اصلاح کے لیے آئے تھے اور ہر طرح کے لوگوں سے ان کا مطلب کہ ہر سچویشن میں ایک رول ماڈل تھے، لہٰذا آپ نے ان کو جو ہے صرف تنبیہ کی اور ان کو جو ہے وہ ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی. جی ناظرین، ہم ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. انشاءاللہ بریک کے بعد ملیں گے جہاں سے ہم نے اپنی گفتگو کو چھوڑا تھا، انشاءاللہ تعالی وہاں سے شروع کریں گے. ملتے ہیں بریک کے بعد.
معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو واپس خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین ہمارا آج کا ٹاپک وہ تمام ویورز جنہوں نے ابھی جوائن کیا ہے کہ ہمارا آج کا علم و ادب کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم حفاظت زبان کے حوالے سے گفتگو کریں اور اس میں ہم نے مختلف آسپیکٹ دیکھیں کہ زبان سے کون کون سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں اور ہم اتنے کانشیس بھی نہیں کہ کیا کیا زبان کا ہم پہ کیا حق ہے اور کیسے ہمیں اس ہر جو بھی ہم گفتگو کرتے ہیں کلمات زبان سے ادا کیے جاتے ہیں ان کے لیے ہمیں کتنا کانشیس رہنے کی ضرورت ہے کہ ہم کوئی ایسی بات نہ زبان سے کہہ دیں جو کہ گناہ کے زمرے میں آ جائے. تو ناظرین ہماری ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں, آپ ای میل کے ذریعے بھی ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ اس گفتگو میں شامل ہوں کیونکہ جب آپ ہماری گفتگو ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں بھی تھوڑی انکریجمنٹ ملتی ہے اور ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ ہمارا جو پروگرام ہے اس سے کچھ حاصل کر رہے ہیں, مستفید ہو رہے ہیں. اور اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہوں, کوئی ایسے پوائنٹس ہوں جو بلکہ آپ ہمارے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں, اسے ہم بھی مستفید ہوں گے, دوسرے ویورز کو بھی فائدہ ہوگا. تو انشاءاللہ اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے کال کے منتظر رہیں گے. جی محترمہ فرز صاحبہ, جیسے ہم ازدواج کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور یہ بھی ایک بہت بڑا میں سمجھتی ہوں کچھ لوگوں ایشو ہے لیکن ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں, ہم اس کو اتنا امپورٹنس نہیں دیتے کیونکہ ذرا سی گھر میں کوئی بات ہوتی ہے اور ہم فوراً جا کے یا تو اپنے فرینڈس یا اپنے گھر والوں سے جا کے فوراً شیئر کرتے ہیں کہ یہ اس طرح, بجائے اس کے کہ خود ہی اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کے یا آپس میں دونوں ہسبینڈ و وائف جو ہیں وہ سارٹ آؤٹ کریں, ہم فوراً جا کے باہر وہ بات کو دہراتے ہیں اور اس بات کے لیے ہم دوسروں سے مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب میں محمد شکوب لندن سے بول رہا ہوں. جی بھائی. جی آپ کو اور آپ کی مہمان کو بھی میں ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور آپ کا پروگرام میں سن رہا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ علم اور ادب اور حفاظت زبان یہ بہت ضروری ہے. جس انسان کے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہدایت دے اور ہم لوگ اپنی زبان کی حفاظت اور علم اور ادب کے ساتھ بات کریں. جس کے ساتھ بھی بات کریں ان کا احترام کریں اور احترام کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ بات کرے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو. آپ کی عزت آپ کے ہاتھ میں, جتنی آپ کی عزت ہے اسی طرح آپ دوسرے کی عزت کا بھی خیال رکھیں. تو انشاءاللہ تعالی کلمہ پڑھنے والوں کی یہ جیت ہے کہ کلمہ پڑھ کر کلمے والے کو سمجھ جائے تو پھر ہماری زندگی میں کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی. سیرت نبی بہت ضروری ہے اور سیرت فاطمہ علیہ السلام اللہ. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور آپ کے پروگرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. وعلیکم السلام. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ بھائی آپ کا کال کرنے کا, ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کا, اور بڑا اچھے طرح سے انہوں نے بھی فرمایا کہ ہمیں واقعی کہ ہمیں علم و ادب کو امپورٹنس دینی چاہیے اور زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ محمد مشتاق. جی فرمائیے بھائی. جی لباس پہنتے ہیں, عربی لباس پہنتے ہیں, موجودہ جو ہے شلوار قمیض بھی. کال ڈراپ ہو گئی. جی واپس اسی گفتگو کی طرف چلتے ہیں کیونکہ میں چاہوں گی کیونکہ یہ ایک ذرا کافی زیادہ ہمارے معاشرے میں چیز جو ہے وہ ہونے لگی ہے اور اسی حوالے سے کہ ازدواج کے حوالے سے جو ہم گفتگو کر رہے تھے تو میں چاہوں گی کہ اس کو تھوڑا سا اور اگر آپ اس کی وضاحت فرما دیں, تھوڑا سا اور اس کو کلیئر کر دیں کہ اگر آپس میں کوئی بات ہے تو وہ خود ریزولو کرنی چاہیے یا واقعی میں ہمیں اجازت ہے کہ ہم جا کے دوسروں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اپنے گھر کی بات, جبکہ شوہر ناپسند کرتا ہو کہ میں وہ بیوی جا کے میری بات کریں یا وائس ورسا بیوی کو پسند نہ ہو کہ میرا شوہر جا کے اپنے گھر والوں سے جا کے میری کوئی بھی بات کرے. جی جیسے پہلے بھی ہم نے عرض کیا کہ ظاہر ہے دونوں ایک دوسرے کی امین ہیں تو محتاط ہونا چاہیے, اور اگر پسند نہیں ہے شوہر کا کہ اس کی بات کو کہیں اور جا کے شیئر کرے, چاہے وہ اپنی ماں ہی سے کیوں نہ کرے شیئر,
تو اس کو پھر نہیں کرنا چاہیے، پھر یہ گناہ میں آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر بیوی نہیں چاہتی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ بات اس کی کسی اپنی ماں سے یا کسی اور سے شیئر کرے، تو پھر شوہر کو بھی امین ہونا چاہیے اس کی گفتگو کا کہ وہ بات، کیونکہ ظاہر ہے پھر اس سے کیا ہے کہ دل میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، کدورتیں پیدا ہوتی ہیں، اور پھر وہ رشتے کو بجائے مستحکم بنانے کے وہ پھر وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا ہے۔ اور میاں بیوی وہ ریلیشن شپ ہے کہ جس میں اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے اپنی فیلنگز کو شیئر کرتے ہیں تو وہ ان کے رشتے کو اور استوار کرتا ہے اور اسٹرانگ بناتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں انسان کو جو بھی وہ سوچ رہا ہے اس کو کہیں نہ کہیں اپنی اس فطرت انسانی ہے کہ وہ اپنی اس سوچ کو، اپنی اس فکر کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے۔ اور ائمہ علیہ السلام کا اگر ہم ان کی سیرت دیکھتے ہیں تو انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی اپنی چیزوں کو شیئر کیا ہے، مگر کس سے شیئر کیا ہے؟ بارگاہ رب العزت سے۔ یہ بہترین ساتھی ہے کہ اگر آپ اس سے اپنے ایشوز کو یا جو بھی آپ کی فیلنگز ہیں، خوشی کی، ہیپینس کی یا سیڈنس کی جو بھی ہیں، جب آپ اپنے رب سے شیئر کرتے ہیں تو وہاں پر پھر وہ جو امین ہے، پھر وہ جو آپ کی بات کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلوشن بھی دیتا ہے جب ہم اس کے ساتھ اپنی فیلنگز کو شیئر کرتے ہیں، بجائے یہ کہ ہم اپنے ہی جیسے۔ اب فار ایگزامپل کہ ظاہر ہے اگر ایک لڑکی اپنی ماں سے جا کے چیزوں کو شیئر کرے کہ اب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض جو دیندار مائیں ہوتی ہیں وہ بچی کو اس طریقے سے اس کے اندر اس کو اس طریقے سے گائیڈ کرتی ہیں کہ وہ ایشو جو ہے سالو ہونے کا اس کو سکھاتی ہیں، بجائے اس کے کہ ایشو سے ایشو بننا شروع ہو جائے۔ اور بعض مائیں ہیں کہ جو وہ اپنی اولاد کی محبت میں اتنا اندھی ہو جاتی ہیں، چاہے بیٹے کی ماں ہو چاہے بیٹی کی ماں، جب میں بات کرتی ہوں تو دونوں سائڈ کی بات کرتی ہوں، تو اس میں وہ اتنی محبت میں ہو جاتی ہیں کہ پھر ان کو جو ہے وہ آنکھ پہ پردہ پڑ جاتا ہے، ان کی عقل معاف ہو جاتی ہے، اور پھر اس حالت میں وہ کبھی بھی صحیح فیصلہ یا صحیح رائے نہیں دیں گی، کیونکہ ان کی عقل پر ان کے جذبات حاوی ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے ایسی سچویشن میں پھر پرابلم اور ایشوز زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سچویشن کوئی ایسی بڑی نہیں ہوتی، مگر آپ کا انداز گفتگو، آپ کو اس کو ڈسکرائب کرنا، اس کو ایکسپلین کرنا، وہ اتنا آپ اس کو مطلب کہ ہائی لائٹ کر کے اور اتنا اس میں ایڈنگ کر کے آپ اس سچویشن کو دوسرے تک منتقل کرتے ہیں کہ وہ حقیقت میں حقیقی صورتحال سے وہ بندہ تھرڈ جو پرسن ہے وہ اس سے واقف نہیں ہوتا ہے، وہ اس کے حسن بیان اور اس نے جس طریقے سے اس کو پکچرائز کیا، وہ اس طریقے سے وہ ظاہر ہے کہ کوئی بہت ہی معمولی مائنر ایشو ہے، مگر اس کو اس طرح سے اس نے مطلب کہ ایکسپوز کیا، اس طریقے سے بیان کیا کہ وہ جیسے نہ جانے کتنی بڑی مصیبت ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں جج کرنا بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اولاد کی بھی تربیت کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنی اولاد کے اندر درگزر اور عفو اور فورگیونیس جو ہے نا وہ جذبہ اس کے اندر پیدا کرے کہ وہ چیزوں کو، مائنر چیزوں کو بگ ایشوز نہ بنائے، بلکہ اپنے بیہیویئر سے، اپنے اخلاق سے، اپنے رویے سے اس سچویشن کو سالو کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر سچویشن بہت زیادہ شدید قسم کی ہیں، بعض سچویشن ایسی ہیں کہ جس میں آپ کو ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ شیئر کریں، آپ کو رہنمائی چاہیے، تو اس میں بھی آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ خود، یعنی گفتگو جو ہے نا بہت ہی ہمارے اوپر جو ہے کنڈیشنز ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں بیان کرنا چاہیے، حقیقی طریقے سے اس کو جو ہے وہ ہم دوسرے تک اس میسیج کو کنوے کریں، اور جس سے ہم کہہ رہے ہیں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس سے ہم کہہ رہے ہیں وہ سینسیبل ہے، عقل و دانش رکھتا ہے، اور وہ اس کے اندر تقویٰ ہے، خوف الہی ہے۔ وہ خوف الہی کے ساتھ جب ہماری گفتگو کو سنے گا تو پھر وہ ہمیں جو مشورہ دے گا یا اس سچویشن میں ہماری مدد کرے گا، تو وہ پھر صحیح معنوں میں صحیح گائیڈنس ہمارے لیے ہوگی اور ہم اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔
تو اس حوالے سے بھی ہم یہ نہیں کہ ہر آتے غیرے کو ہر ایک کو ہم جو ہے وہ اپنے رازوں میں شریک راز کر لیں، کیونکہ مولا علی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو اپنے راز کو کسی کے ساتھ شیئر کرتا ہے تو بس پھر وہ اپنی حیثیت کو کھو دیتا ہے، یعنی کہ پھر وہ شخص اس کے اس راز کا ہتھیار بنا کر اس کو ایکسپلائٹ بھی کرتا ہے۔ بے شک۔ ایک اور گناہ جو زبان سے سرزد کہتے ہیں جھوٹ، کہ جھوٹ بھی جو ہے اس کی بھی ظاہر ہے ہم نے پہلے بھی کہ گناہ کبیرہ ہے، اور اگر ابھی تک ہم دیکھیں تو جتنے بھی ہم نے گناہ جو زبان سے سرزد ہوتے ہیں وہ سارے گناہ کبیرہ میں آتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ اور ایک چھوٹا سا زبان جو ہے گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن کتنے بڑے بڑے گناہ انجام سرزد ہو جاتے ہیں اس سے، اور آئی تھنک ہمارے لیے سوچنے کی بات ہے۔ شاید ہم دن میں اتنا غور بھی نہ کرتے ہوں کہ گفتگو کسی کے ساتھ ہو رہی ہے، کیونکہ جھوٹ کا یہ ہے کہ ایک جھوٹ تو ہوتا ہے کہ صاف بلیٹنٹ جھوٹ، ہم نے کسی چیز کو چھپانے کے لیے یا کسی چیز سے انکار کرنے کے لیے جھوٹ بولا، لیکن کبھی کبھی ہم جھوٹ بول کے بھی خود کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتا، کیونکہ میں نے اس سے جو ہے گھر میں فساد ہو جانا تھا یا ہمارے درمیان میں فساد ہو جانا تھا، تو میں نے اس فساد کو چھپاتے ہوئے میں نے یہ جھوٹ بولا۔ جی نبیلہ بہن، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں، آئمہ علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ زبان کا گھاؤ جو ہے وہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ وہ اپنے نشان ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ تلوار کا گھاؤ جو ہے وہ تو پھر بھی بھر جاتا ہے، مگر زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں بہت ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی گفتار میں جو ہے شائستگی اور سنجیدگی اور غور و فکر کے ساتھ ہمیں اپنی زبان کو جنبش دینی چاہیے، تاکہ ہم کسی ایسے گناہ کے حامل نہ ہوں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب کا ذریعہ، کیونکہ زبان وہ سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں، جیسے آپ نے بھی ابھی فرمایا، تمام کے تمام غیبت لے لیں، تہمت لے لیں، اور یہ اور مطلب کہ کسی کے ساتھ جھوٹ لے لیں، یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ گناہ کبیرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ گناہ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہے۔ تو ایک تو ہے نا عذاب، اور ایک ہے غضب، جو کہ وہ شدید عذاب سے زیادہ شدید عذاب جو ہے وہ غضب کی صورت میں، اور زبان سے کیے جانے والے گناہ جو ہیں وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ جھوٹ ظاہر ہے کہ بہت ہی بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور اس کے اثرات اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ بہت ہی گہرے ہیں۔ جی معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام نسیم خان ہے۔ جی میں آپ سے یہ ہلو جی فرمائیے۔ میں آپ سے یہ عرض کروں گا پہلے کہ میں آپ لوگوں کو پیٹرنائز نہیں کر رہا ہوں، میں یہ اٹس اے فیکٹ کہ ماشاءاللہ میں آپ کا پروگرام کافی ریگولرلی دیکھتا ہوں، اور یہ کہ آپ دونوں کا بیہیویئر اور مینر ہمیشہ اتنا مہذب ہوتا ہے کہ میں نے کسی چینل میں نہیں دیکھا ہے، تو الحمدللہ۔ تو جو میں عرض آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایکچولی مجھے یہ بات کافی عرصے سے کیا کہنا چاہیے ٹربل کر رہی ہے، اور میں اس میں دو ٹوک بات کروں گا آپ سے کہ میں سنی ہوں، مگر یہ کہ اسی ٹاپک کے لحاظ سے میں نے جو سنا ہے کہ ان بہت سرکل بعض لوگوں کا جو مختلف ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، جو بیسیکلی اپنا بغض نکالنے کے لیے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے متعلق جو تورہ یا جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ میرے لحاظ سے وہ لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ جی شاید غالباً کال جی بھائی شاید آپ کی کال ڈراپ ہوگی، آپ دوبارہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ رہیے، ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی واپس اپنی گفتگو کی طرف، جھوٹ کے حوالے سے جو ہماری بہت ہی گناہ کبیرہ ہے،
اور اس کے جو نقصانات ہیں معاشرے میں وہ اتنے شدید ہیں کہ جس کا اثر بہت ہی گہرا ہوتا ہے اور بہت زیادہ معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے. تو جھوٹ جو ہے اس میں ایک تو وہ جھوٹ کہ جس کی اجازت اسلام دیتا ہے، وہ جھوٹ کہ جو کسی کی اصلاح کا سبب بن جائے. یعنی کہ ایسا جھوٹ فار ایگزامپل کہ جیسے کہ دو لوگوں کے اندر فساد ہے اور ان کے اندر نفرتیں ہیں، دشمنی ہے، اور آپ ان کو آپس میں ایک کرنے کے لیے اگر جھوٹ کا استعمال کریں، ان کو کیا ایک کرنے کے لیے، ان کے اندر دوستی قائم کرنے کے لیے، تو اس جھوٹ کی اسلام اجازت دیتا ہے کہ جو فار ایگزامپل آپ کیا نام ہے دو دشمنوں کے اندر جب آپ دوستی کر رہے ہیں تو آپ نے فار ایگزامپل یہ کہہ دیا کہ وہ جو ہے وہ ناراض تو ہے آپ سے مگر آپ کی مطلب کہ دکھی ہے، اس ناراضگی سے، اس کشیدگی سے وہ دکھی ہے. اب یہ چاہے وہ شخص نہیں اس کی یہ فیلنگ ہے، مگر آپ نے صرف دوستی کرانے کے لیے کہ جو بھی اختلافات ہیں ان لوگوں کے اندر وہ دور ہو جائیں، آپ نے اگر یہ کہہ دیا تو اس جھوٹ کی اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے، کیونکہ اس جھوٹ کا استعمال جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ نیکی کے لیے ہے، کہ اصلاح کے لیے ہے، تاکہ جو اسلام بھی کہتا ہے کہ اگر دو لوگوں میں تم دوستی کراتے ہو تو یہ مومن کی صفت ہے. سورہ الحجرات میں معاشرے کے آداب کے حوالے سے اللہ تعالی ہماری رہنمائی فرماتا ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ کہیں کہ میاں بیوی میں کوئی اختلاف ہے اور آپ نے اس میں کچھ جھوٹ کی آمیزش کر کے ان کو اکٹھا کرنے کی اور ان کو ملانے کی کوشش کی تو اس کی تو اسلام اجازت دیتا ہے. مگر ویسے جھوٹ جو ہے وہ بالکل اجازت نہیں ہے حق بات کے لیے، کیونکہ دین حق ہے اور حق کا جھوٹ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. لہٰذا آپ کو جو ہے ہر حال میں حق بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، اور اس کے لیے کہ جو کہ دین کے لیے ہو، جو اللہ کے لیے ہو، اس کے رسول کے لیے ہو اور اس کے رسول کے اہل بیت کے لیے ہو. وہ چاہے کسی کو کتنا بھی ناگوار گزرے، مگر اس میں آپ کو سچ کا ساتھ دینا ہے، آپ کی زبان سے حق صادر ہونا چاہیے، اور جھوٹ اس حوالے سے بولنا جو ہے جو کہ اسلام کے لیے دین، جہاں دین آ جاتا ہے جو دین کے لیے نقصان دہ ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے حرمتی اور اس کے حوالے سے ہے، جو رسول اور آل رسول کی بے حرمتی کے حوالے سے ہے، تو پھر اس میں کمپرومائز نہیں ہے، پھر اس میں آپ کو حق بات کہنی ہے اور جھوٹ کا سہارا نہیں لینا ہے. آپ یقین جانیے نبیلہ بہن، جتنا اسلام کو، دین حق کو جھوٹ نے نقصان پہنچایا ہے اتنا کسی چیز نے نقصان نہیں پہنچایا ہے. اگر آپ دیکھیے کہ منافقین کے اندر کیا تھا کہ جھوٹ، ان کی جو بہترین ایک عمل تھا وہ جھوٹ تھا. جھوٹ کے ذریعے سے انہوں نے مسلمانوں کے اندر تنازع پیدا کیا، مسلمانوں کے اندر کشیدگی پیدا کی، مسلمانوں کو راہ حق سے دور کیا اسی جھوٹ کے سبب. جی ہمارے ساتھ لاسٹ کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ بہت اچھا پروگرام آپ کا جا رہا ہے، بلکہ ہمیشہ ہی ایسے ہوتا ہے. اور تمام پروگرام اسپیشلی میں جو صبح کا ایک لائیو پکچر ہوتی ہے، فلم ہوتی ہے، وہ تو ضرور دیکھتی ہوں. اصل میں میں نے ابھی جو ہے وہ فون اس لیے کیا ہے کہ ابھی میرے سے پہلے جو ایک بھائی آئے تھے، بات یہ جو ٹاپک وہ چھوڑ گئے ہیں نا، ایک وہ کہتے ہیں کہ بس ایک تینے لگا گئے ہیں نا، تو اس کی آگ میں کے شعلوں میں یہ بھی جل رہے ہیں اور بے شمار لوگوں کو جلا رہے ہیں. جی آئی تھنک ہمارے فون کے ساتھ کچھ پرابلم ہے، آج کال ڈراپس ہو رہی ہیں. جی بس ایک کوئکلی وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے سوال کہ کبھی کبھی محافل میں ایسے ہوتا ہے کہ اکثر اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں، گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، مزاح ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں جب کوئی انسان کسی کی
یا تو نقل کر کے لوگوں کو ہنسا رہا ہوتا ہے، کسی کے بارے میں کوئی برائیاں کر کے ہنسا رہا ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ جو کہ بہت کانشیس ہیں اس چیز پہ، وہ بھی اس وقت اس مذاق کی وجہ سے اتنے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ یہ غلط کام انجام دیا جا رہا ہے، اور ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اس میں خود بھی ہنسی مذاق کریں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی بجائے ہم کانشیس ہوں کہ ہم پوائنٹ آؤٹ کریں اس کو۔ تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ اگر اس مذاق سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا لیکن اس کی عیب جوئی تو ہو رہی ہے، لیکن اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کی پیٹھ پیچھے، تو یہ اس کی اجازت ہے؟ نہیں، بے شک اگر عیب جوئی کسی کی ہم کر رہے ہیں تو اسلام اس کی اجازت ہم کو نہیں دیتا ہے گا۔ ایکشنز ہیں اس کی نقل ہو رہی ہے، اس کی گفتگو کی نقل ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے، ہم پھر سیرت نبی کی طرف متوجہ ہوں گے کہ عاص بن وائل جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل جو ہے وہ اتارتا تھا اور ان کے پیچھے ان کی شکلیں بناتا تھا، اور قرآن نے بھی اس کے اوپر لعنت کی ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو جو ہے وہ اس سے دوری اختیار کی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ سیرت نبی ہمیں اس بات پر اس کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ ہمیں جو ہے اس طریقے کا رویہ اختیار نہیں کرنا ہے کہ جس کی اجازت ہمارے نبی کی سیرت میں نہیں ملتی ہے، یعنی کہ نبی کے رویے میں ہمیں نہیں ملتا ہے کہ مذاق اسلام میں مزہ کے حوالے سے کوئی وہ نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے کہ آپ بیٹھیں اور آپ کچھ ایسی ہلکی پھلکی گفتگو کریں کہ جس سے آپ جو ہے وہ تھوڑا سا، مگر اگر آپ کسی کی نقل کر رہے ہیں اور کسی کا مذاق اڑا رہے ہیں تو پھر یہ چیز جو ہے نا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ کسی کو یہ حق نہیں دیتا کہ تم کسی کو کی تذلیل کرو، کسی کا مذاق اڑاؤ، کسی کی ہنسی اڑاؤ، اس طریقے سے اسلام اجازت نہیں دیتا، اور نہ ہی یہ سیرت نبوی ہے، اور نہ ہی یہ عمل جو ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور آل رسول کے ماننے والوں کی سیرت میں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنے ائمہ علیہ السلام کے رویے کو نمونہ عمل بناتے ہوئے اس کے حوالے سے ہمیں بات کرنی چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں ٹائم ہے یا ختم ہو گیا؟ ختم ہو گیا، چلیں انشاءاللہ پھر سوال بھی ہیں انشاءاللہ پھر آگے ہم اس کو نیکسٹ ٹائم اس حوالے سے ہم رہنمائی بہترین طریقے سے اسے بیان فرما رہی تھی، لیکن کوئکلی ہمارے پاس یہاں پہ سوال ہے، ہمارے بھائی تھے، ایک تو ہمیں کنٹرول روم سے سوال آیا ہے کہ کیا گفتگو کرنے کے وقت کہ ہر وقت ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے کہ نہیں؟ کیا ہمیں یہ سوچتے رہنا چاہیے ہر وقت گفتگو کرتے ہوئے؟ فائدے سے مراد کہ ہر چیز میں ہم اپنا فائدہ سوچیں کہ اب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، اس وقت کے فائدہ آپ اگر اخروی دیکھ رہی ہیں تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا فائدہ ہے، اور اگر دنیاوی فائدہ آپ دیکھ رہے ہیں تو کبھی کبھی آپ دنیاوی فائدے میں اتنے خود غرض ہو جاتے ہیں کہ دوسرے کی فیلنگز کو آپ جو ہیں وہ ہرٹ کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ اچھے سینس میں ہے تو بے شک ظاہر ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں اس کے اثرات ہم پر پازیٹیو ہوں گے یا نیگیٹو ہوں گے۔ اگر ہماری گفتگو سے بارگاہ رب العزت سے دوری ہے تو نیچرلی پھر ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر ہم اللہ کی اس میں رحمت میں شامل ہو رہے ہیں، بارگاہ رب العزت میں اس کی سائے رحمت میں آ رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے ہمیں وہ گفتگو کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیے بد کلامی کے جو نقصانات ہیں، ایک تو نفاق پیدا ہوتا ہے، جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے، اور خدا کے قرب سے وہ دور ہو جاتا ہے۔ یہ میں اس لیے جلدی جلدی بتا رہی ہوں تاکہ ہماری بات کی جو ہے نا وہ اثر ہو۔ اور جو چوتھی چیز ہے جو کہ انسان جس کے بغیر دنیا میں رہ ہی نہیں سکتا، ایک ہی عبادت تو ہے جو انسان بڑی ہی خلوص کے ساتھ کرتا ہے، وہ دعا ہے۔ تو جو گفتار میں اچھا نہیں ہوتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ حدیث رسول بھی ہے اور ائمہ علیہ السلام کا بھی قول ہے کہ جس کی زبان اچھی نہیں ہوتی اللہ اس کی دعا کو
قبول نہیں کرتا ہے. بالکل. اور دعا قبول ہونے کے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا, دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی, ہم اتنے اعمال بھی کریں کچھ, تو ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے. ایک ہمارے بھائی تھے, انہوں نے تو جنرل بات کی تھی, محمد یعقوب بھائی لندن سے. ایک شاید ہماری کال ڈراپ ہو گئی. اور یہ نسیم خان بھائی تھے, انہوں نے کہا کہ جو لوگ مختلف طرح سے صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جو دشمنان رسول اور آل رسول ہیں, یہ بات ایک واضح ہے کہ جو دشمنان رسول اور آل رسول ہے اس کے اوپر تبرہ کرنے کا حکم ہے. خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبرہ کیا ہے, اور خود آپ نے فرمایا ہے, ابو سفیان پہ 7 مرتبہ لعنت کی ہے, اور خود آپ نے فرمایا ہے کہ جس نے میری اولاد کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا, جس نے میری اولاد کو غضب نہ کیا وہ خدا کے عذاب کا مستحق ہوا, اور اس نے مجھے غضبناک کیا, اور جس نے مجھے غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا, اور جو اللہ کو غضبناک کرے گا وہ عذاب کا مستحق ہوگا. ہاں, یہ ضرور ہے کہ ہم جب برات کرتے ہیں کسی پر, ظاہر دشمن رسول اور آل رسول سے ہم برات کرتے ہیں, تو ہمیں سیرت انبیاء, سیرت نبی اور سیرت آل رسول کو فالو کرتے ہوئے اس سے برات کرنی چاہیے. بالکل. بہت شکریہ. اور بس یہ ہمارے آج کے کالرز تھے. اس بہت بہت شکریہ محترمہ فیض صاحبہ آپ کا. ماشاءاللہ بڑے بہترین انداز میں آج ایز یوزول نارمل جیسے آپ کرتی ہیں اس سے بھی, کہ آج کا ٹاپک بڑے اچھے پوائنٹس کے ساتھ آپ نے ڈسکس کیا. اور آخر میں ناظرین بس اتنا ہی کہیں گے, اگر ہم صرف ایک پوائنٹ پر توجہ دے دیں کہ کر لیں کہ ہم نے آج تو دیکھا کہ زبان سے ہم جس قسم کے بھی, چاہے ہم جھوٹ بولیں, غیبت کریں, کسی کے راز فاش کریں, امانت میں خیانت کے اس زمرے میں آتا ہے, تہمت لگائیں, یہ تمام گناہ نے کبھی اس کے ساتھ بہت اور چیزیں جو ہم غلط باتیں اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں. کتنے گناہ کبیرہ ہم شاید دن میں کتنی مرتبہ, کتنے دیر میں, کتنے ہم سے ادا ہو جاتے ہیں اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتا. اس لیے ائمہ طاہرین کا قول ہے کہ کم گو انسان جو ہوتا ہے وہ کامیاب انسان ہوتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہم اور بس یہ خیال رہے کہ ہم اسی زبان سے اتنا کچھ کہہ جاتے ہیں, اور پھر ہم امید رکھتے ہیں پروردگار سے, اسی زبان سے ہم پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی پکارتے ہیں, اسی زبان سے جا کے ہم نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر اسی زبان سے ہم دعا کرتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں کہ پروردگار تو میرے, اور پھر یہ گلہ کرتے ہیں, شکوہ کرتے ہیں اپنے رب سے کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی. تو یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اپنی زبان سے کوئی ایسے اسی زبان سے کوئی غلط کلمات ادا تو نہیں ہو رہے کہ جس کی وجہ سے ہماری وہ جو دعا ہے وہ ہمارے رب تک نہیں پہنچ رہی, یا ہماری عبادت بھی ہم اسی زبان سے کیسے عبادت کرنے کے حقدار ہیں جس زبان سے ہم غیبت کرتے ہیں یا کسی کا دل دکھاتے ہیں. تو بس یہ تمام چیزیں ہمارے لیے سوچنے, ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. بس ناظرین, اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. نیکسٹ ویک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.